قسم کا عہد و پیمان لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. یہ کل 5 اولو العزم رسول ہیں. رسولوں پر ایمان لانے میں کیا باتیں شامل ہیں؟ کن چیزوں پر ایمان لانے سے رسولوں پر ایمان لانا مکمل ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ان رسولوں کی رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق تھی. جس شخص نے کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار کیا گویا اس نے تمام رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا. جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یعنی ایک رسول کو اگر کسی نے جھٹلایا تو اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کی تکذیب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. اسی طرح سے نصرانیوں نے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں, جو صلیب پرست ہیں, جب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا, آپ کی اطاعت نہیں کی, آپ پر ایمان نہیں لائے, تو گویا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا. اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی تھی, اور اگر وہ اس خوشخبری پر ایمان نہیں لاتے تو گویا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان مکمل نہیں کیا, اور جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ صراط مستقیم نہیں پا سکتے, وہ گمراہی سے نکل نہیں سکتے. تو رسولوں پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ مانا جائے, اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ان کی رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق رسالت تھی. اور رسولوں پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس رسول کا نام جانتے ہیں اس پر نام بنام ایمان لائیں, اور جن رسولوں کا نام نہیں جانتے ان پر نام کے بغیر اجمالی طور پر ان پر ایمان لائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 78 میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے, کچھ کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں اور کچھ کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں فرمائے. اور رسولوں پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان رسولوں کی جو خبریں صحیح طور پر ثابت ہیں ان کی ہم تصدیق کریں, اور رسولوں پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہماری طرف جو رسول بھیجے گئے ہم ان کی شریعت پر عمل کریں. ہماری طرف کون سے رسول بھیجے گئے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. ان پر ایمان لانا اور ان کی شریعت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم ہے اللہ کے رسول, وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں, اور اس کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے سے, اور اس پر سر تسلیم خم کر دیں. رسولوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندوں کو اس بات کا علم اور یقین ہوگا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت اور اللہ کا فضل و کرم اس کے بندوں پہ بہت ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ رسول ان لوگوں کو سمجھائیں کہ اللہ کی عبادت وہ کس طرح کریں, کیونکہ انسانی عقل
اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کے بغیر خود بخود اللہ کی عبادت کے طریقے تفصیلی طور پر نہیں جان سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کے بھیجنے کی جو یہ عظیم ترین نعمت ہے، اس پر بندے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ان رسولوں سے محبت رکھیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدح و ثنا اور تعریف کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، رسالت کا حق ادا کیا، اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک پہنچائی اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ تو یہ رہا اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اب آئیے آخرت کے دن پر ایمان کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آخرت کا دن کیا ہے اور اس پر ایمان کا کیا مفہوم ہے؟ آخرت کا دن اسے اس لیے کہا گیا کہ وہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد دنیا کے دن ختم ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنت و جہنم میں بھیجنے سے پہلے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا حساب و کتاب لے گا اور اس کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا۔ آخرت پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لایا جائے، حساب و کتاب اور جزا و سزا پہ ایمان لایا جائے اور جنت و جہنم پہ ایمان لایا جائے، بعث بعد الموت پر ایمان، حساب و جزا پر ایمان اور جنت و جہنم پہ ایمان۔ آئیے اب ایک ایک پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی چیز بعث پر ایمان، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ سور میں جب دوبارہ پھونک مارا جائے گا تو سارے لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ستر چھپانے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں کیا ہوا ہوگا، ختنے کے بغیر جس طرح سے پیدا ہوئے تھے اسی انداز میں اللہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا فرمایا تھا ہم ویسے ہی دوبارہ زندہ کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم ایسا کر کے دکھائیں گے۔ دوسری جگہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 15-16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب کو اس کے بعد مرنا ہوگا اور اس کے بعد قیامت کے دن تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون۔ اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دن ایسا رکھے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جزا و سزا کا جو اعلان کیا ہے وہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو یہ رہا ایمان بالبعث۔ حساب اور بدلے پر ایمان
یہ ہے کہ ہر شخص اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرے گا تو ہر شخص سے اس کے کیے کا حساب لے گا اور اسے بدلہ عنایت فرمائے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف سب کو پلٹ کے آنا ہے اور پھر ہم سب کا حساب لیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گناہ عطا فرمائے گا، اور جو ایک گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مثل جزا دے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے، اس دن کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ لے کے آیا ہوگا تو ہم اسے لا کے پیش کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو بلائے گا اور اسے ڈھانپ لے گا، اس پر اپنی چادر رکھ دے گا، اسے چھپا لے گا، پھر اس سے پوچھے گا تم فلاں گناہ جانتے ہو، تم فلاں گناہ جانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب۔ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک و برباد ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں اسے بخش دیتا ہوں، اس کو اس کے نیکیوں کی کتاب تھما دی جائے گی۔ یہ تو رہا مومن بندے کے ساتھ معاملہ، اور کافر اور منافق آئیں گے، ان کو ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر رسوا کیا جائے گا، انہیں کہے گا اللہ تبارک و تعالی ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے انہیں دور کر دیا جائے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اور ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس 10 نیکیوں سے 700 نیکیاں بلکہ اس سے بھی بڑھا کر بہت زیادہ گناہ کر دیتا ہے، اور جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، حساب و کتاب پر ایمان یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اپنے رسول بھیجے، بندوں پر کچھ اعمال فرض کیے، اور یہ کہا کہ اگر بندے ان اعمال پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، جو اس کا کفر کرتے ہیں، ان سے لڑائی کی جائے۔ اللہ نے ان کی جان و مال کو، ان کی اولاد اور بیویوں کو اپنے ایمان والے بندوں کے لیے حلال کیا۔ اگر حساب و کتاب نہ ہوتا، اگر جزا اور سزا نہ ہوتا تو یہ سب کچھ عبث اور بیکار ہوتا، اور حکمت والے رب سے یہ بہت بعید ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6-7 میں ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، رسول جن کے پاس بھیجے گئے ہم سب سے سوال کریں گے
اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور اپنے علم کے مطابق سب کچھ پھر بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہا حساب و کتاب پر ایمان کے تعلق سے۔ جنت و جہنم پہ ایمان بھی آخرت پہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ جنت و جہنم پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان لائے کہ ساری مخلوق کا آخری انجام یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت وہ نعمت بھری جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی و برائی پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اخلاص رکھتے ہیں، اتباع رسول کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے نعمت بھری جنت بنائی ہے۔ ایسی جنت جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پہ کھٹکا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہیں جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کا کفر کیا، ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم اور آگ کا وہ سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آگ سے ڈرو کہ جس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَمَن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ نہایت بھیانک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح جہنم کی آگ ہوگی اور کس طرح سخت سزا ہوگی۔ میرے بھائیوں، آئیے تیزی سے یہ بھی دیکھتے چلے کہ ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ اور بھی کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے قبر کا سوال و جواب اور قبر کی نعمتیں اور عذاب، اس پر بھی ایمان لانا آخرت پہ ایمان رکھنے میں شامل ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان لائے کہ جب ایک شخص کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اس کا جواب دینے کے لیے ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو ظالم اور کافر ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، انہیں جواب نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم، ہم نے لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، ایسے ہی ہم نے کہہ دیا۔ تو یہ سوال و جواب پہ ایمان لانا بھی آخرت پہ ایمان لانے میں شامل ہے۔ آخرت پہ ایمان لانے میں قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ جو ظالم ہوں گے، منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، انہیں قبر میں سزا ملے گی، اور جو نیک ہوں گے انہیں قبر میں نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔
اور آل فرعون کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو. سورہ غافر کی آیت نمبر 46. تو وہ عذاب جس میں صبح و شام آل فرعون کو پیش کیا جا رہا ہے وہ عذاب قبر ہے جو آخرت سے پہلے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں، تو یہ ہے وہ ذکر جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور احادیث میں تو اس کی بڑی کثرت ہے. بڑی کثرت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا حدیثوں میں ذکر کیا ہے. صحیح مسلم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے جو میں سن رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا سامنا کیا اور ارشاد فرمایا عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من عذاب القبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہنے کے لیے ان سے ارشاد فرمایا، کہا کہ فتنوں سے پناہ مانگو اور دجال سے پناہ مانگو وغیرہ وغیرہ. آخرت پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کی رغبت رکھتا ہے، دلچسپی پاتا ہے، اس پر حرص کرتا ہے تاکہ آخرت کے دن اسے ثواب ملے اور اسے رسوائی نہ ہو، اور گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اسے اس دن کی سزا کا خوف ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایمان، آخرت پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر بندے کے پاس مال نہیں یا دولت نہیں یا دنیا کی اور کوئی نعمت اسے چھوٹ جاتی ہے تو آخرت کے جن ثوابوں اور جن نعمتوں کا اسے انتظار ہے اس کی وجہ سے اسے تسلی ہوتی ہے. اب آئیے آخری رکن، ایمان کا آخری رکن ایمان بالقدر، اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. یہ ایمان کا آخری رکن ہے، یعنی تقدیر پر ایمان. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سابق علم کے مطابق اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق کائنات کا جو اندازہ متعین فرمایا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر پر ایمان لانے میں کیا چیزیں داخل ہیں، کیا چیزیں شامل ہیں؟ 4 چیزوں پر آدمی ایمان لائے تو تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ بندہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی، ازلی اور ابدی علم ہے، خواہ وہ اللہ کے افعال سے متعلق ہو یا اللہ کے بندوں کے افعال سے متعلق ہو. یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، جو کچھ ہم کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا، جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ آئندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چھوٹی بڑی چیز کا اجمالی اور تفصیلی طور سے علم ہے. یہ پہلا نقطہ ہوا جس پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانے میں شامل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. انہی دونوں چیزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے اور یہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور صحیح مسلم شریف میں
عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی. تو پہلی چیز اللہ کے علم پر ایمان، دوسری چیز اللہ کے لکھ دینے پر ایمان، تیسری چیز اس بات پر ایمان کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، چاہے خود وہ اس کا اپنا کام ہو یا بندوں کا کوئی کام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تبھی وہ کام ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جسے چوائس کرتا ہے، جسے منتخب کرتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے قتال کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، وہ جو کچھ گڑھتے ہیں انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دیجیے. تو اس میں اس بات پر ایمان لانا داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے بغیر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. چوتھی چیز یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں مخلوق ہیں. ہر انسان کی ذات، صفات، اس کی حرکات سب کچھ مخلوق ہے. اللہ پیدا کرتا ہے تب وہ چیز پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 96. تو میرے بھائیو، یہ رہا تقدیر پہ ایمان. جب تک بندہ ان چاروں چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی، ازلی اور ابدی علم ہے. دوسرے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں. تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں وجود پاتی ہیں. اور چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرتا ہے تب یہ پیدا ہوتی ہیں. تقدیر پر ایمان کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرنے کے لیے کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو اس سبب ہی پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے. جیسے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے گاڑی پر سوار ہوتے ہیں تو آپ کا اعتماد گاڑی پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اگر میری تقدیر میں لکھا ہوگا کہ میں اطمینان کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں تو وہاں پہنچ جائے گا. اسی طرح سے تقدیر پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ خودرائی میں، اعجاب میں، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا اگر اسے کوئی چیز مل جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت میرے لیے مقدر کر رکھی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتا. اسی طرح سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے نفسیاتی طور پر راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. اللہ کی تقدیر جو بھی جاری ہے اس پر وہ راضی ہوتا ہے. اگر کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز کھو گئی تو پریشان نہیں ہوتا. کوئی تکلیف دہ چیز کا سامنا ہو گیا، کسی تکلیف سے دوچار ہوا تو اس پر وہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں تھا اور ایسا ہونا ہی ہونا تھا. اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23.
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اور یہ صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہا تیزی کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ ارکان ایمان کا بیان ہوا۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا اور ان تفصیلات کا جس قدر آدمی کو علم ہوگا اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جس کے پاس جس قدر کم علم ہوگا اس کا ایمان کم ہوگا، اور جس قدر زیادہ علم ہوگا اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔